بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، یہ تصویر جو اپنی سکرینز پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ ایک برٹش پاکستانی کی تصویر ہے۔ 54 سال ان کی عمر ہے، مسروب علی ان کا نام ہے۔ آج سے نہیں، طویل عرصے سے یہ برطانیہ کے اندر رہائش پذیر تھے۔ یہ ان کے بچے تمام برٹش نیشنل ہیں۔ آج بھی یہ کرائے کے مکان کے اندر رہتے تھے۔ 4 بچے ہیں ان کے، اور ان کا جو ذریعہ معاش تھا یہ ٹیکسی چلانا تھا۔ دن ہو یا رات ہو، یہ کوشش کرتے تھے ٹیکسی چلا کے نہ صرف اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، ان پر کچھ قرضہ بھی تھا، اس کو بھی اتارنے کی یہ کوشش کر رہے تھے۔ ان کے بچوں میں ایک ان کی بیٹی ہے جن کا نام ہے حمیرہ علی۔ حمیرہ علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی ہمارے والد صاحب گاڑی چلایا کرتے تھے تو ہم ان کو یہ بات کہتے تھے کہ آپ بڑے بورنگ انداز میں گاڑی چلاتے ہیں۔ اب میں کسی نیگیٹو وے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب ان کی بیٹی کا، ہماری بہن کا، حمیرہ علی کا کہنے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ ان کے والد صاحب مسروب علی جب گاڑی چلایا کرتے تھے، جو اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے نا روڈ کی، اس سے بھی کم اسپیڈ میں وہ گاڑی چلایا کرتے تھے۔ حمیرہ علی یہ کہتی ہیں کہ ہم اکثر اپنے والد صاحب کو یہ کہتے تھے کہ آپ کم سے کم اتنی اسپیڈ میں تو چلا لیں کہ جو اسپیڈ لمٹ ہے کم سے کم اس کو تو ٹچ کر سکیں، سیفلی گاڑی چلا سکیں۔ تو مسروب علی صاحب، جن کا ذریعہ معاش ہی ٹیکسی چلانے سے منسوب تھا، وہ آن لائن ٹیکسی چلاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے پیسنجرز کو سیف اور ساؤنڈ طریقے سے وہ اپنے منزل پر پہنچا سکیں۔ وہ اکثر جواب دیا کرتے تھے کہ بیٹا، ضروری نہیں ہے کہ جو سپیڈ لمٹ ہے آپ نے گاڑی اتنی ہی سپیڈ پر چلانی ہے، یہ میکسیمم سپیڈ لمٹ ہوتی ہے۔ آپ گاڑی کو اس سے کم سپیڈ میں چلا سکتے ہیں تاکہ آپ کی گاڑی آپ کے کنٹرول میں رہ سکے، اور جتنی کم سپیڈ میں آپ گاڑی چلائیں گے اتنی گاڑی آپ کے کنٹرول میں رہے گی۔ اب یہ بات میں آپ سے کر کیوں رہا ہوں، یہ پورا میں واقعہ آپ کو سنا کیوں رہا ہوں؟ مسروب علی کو، نہ ہی مسروب علی کو اور نہ ہی ان کے گھر والوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ مسروب علی کی موت ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ہوگی، اور ٹریفک حادثہ بھی اتنا خوفناک، اتنا دردناک۔ اس کی جو ویڈیو ہیڈ آن کولیجن ہوا، اس میں اس پورے واقعے کے اندر 4 پاکستانیوں کی موت ہوئی ہے۔ ایک تو یہ مسروب علی تھے، اور دوسری گاڑی کے اندر 3 نوجوان پاکستانی تھے، 17، 18، 19 سال ان کی عمر تھی۔ اور جس روڈ پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا، جس روڈ پر یہ حادثہ ہوا، اس پر اسپیڈ لمٹ پتہ آپ کو کیا تھی؟ 30 کی اسپیڈ لمٹ تھی، 25 یا 30 کی۔ اور یہ 25 اور 30 کی اسپیڈ لمٹ کہاں ہوتی ہے؟ یہ اس روڈ پر نہیں تھی۔ جس 25 اور 30 کی جو اسپیڈ لمٹ جس روڈ پر ہوتی ہے، یا تو وہ ریزیڈینشل ایریا ہوتا ہے، یا تو وہاں پر اسکول ہوتا ہے، یا وہاں پر آفس ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر چہل پہل کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب رات 12:30 بجے کا وقت، یہ غالباً بلیک سٹرون گاڑی چلا رہے تھے مسروب صاحب، اور یہ اپنی سواری کو لے کے جا رہے تھے۔ دن ہو رات ہو، یہ بیچارے یہی کام کر رہے تھے۔ کوشش ہوتی تھی کہ جناب اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ ان کے گھر والے بھی سکون سے، اطمینان سے سو جاتے تھے کہ والد صاحب رات دیر سے ہی آئیں گے، کیونکہ بھائی ان کا ذریعہ معاشی ایسا ہے۔ اب 12:30 بجے کے قریب اتنا خوفناک حادثہ ہوتا ہے۔ میں حادثے کی پوری ڈیٹیلز آپ کو آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن جب صبح کے وقت حمیرہ علی جس گھر کے اندر مسروب صاحب رہ رہے ہوتے ہیں، اس گھر کا جب بیل ایک پولیس اہلکار بجاتی ہے اور دروازے پر حمیرہ علی آتی ہیں، حمیرہ علی سے سوال کیا جاتا ہے مسروب علی آپ کے والد ہیں؟ یہ کہتی ہیں جی میرے والد ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا گزشتہ رات بڑا خوفناک قسم کا حادثہ ہوا، اور وہ حادثے کے نتیجے میں جان بر نہ ہو سکے اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ الفاظ حمیرہ علی کے کان کے اندر، غالباً ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ان کے پیروں تلے زمین نکلتی، کیونکہ ایک ایسا شخص جو کہ اسپیڈ لمٹ سے کم اسپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے، اس کا اتنا خوفناک قسم کا حادثہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں ذرا حادثے کی آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ یہ بلیک سٹرون گاڑی چلا رہے تھے، رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ اب جو سی سی ٹی وی دیکھی گئی ہے اس کے مطابق جب سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، وہ گاڑی غالباً جو بیچ کی جو انٹرسیکشن کی لائن ہوتی ہے، جو بیچ میں 2 روڈ کو انٹرسیکٹ، مطلب آپ کو الگ کر رہی ہوتی ہے، یہ بلیک سٹرون جو مسروب علی صاحب چلا رہے تھے، یہ اس لائن سے بہت اندر تھی۔ یعنی وہ اپنی لین کے اندر گاڑی چلا رہے تھے۔ سوچئے اس گاڑی کے اندر پیسنجرز بیٹھے تھے تو کوئی ریش، اور وہ ویسے بھی ریش ڈرائیونگ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت میں نہیں تھا کہ ریش ڈرائیونگ کریں۔ اور جب پیسنجرز بیٹھے ہوتے ہیں تو کوشش آپ کی ہوتی ہے کہ آپ بہت سموتھ گاڑی چلائیں۔ سامنے سے جو گاڑی آ رہی تھی اس کے اندر اور 3 پاکستانی بیٹھے تھے، جس میں سے ایک کا نام دانیال علی تھا، دوسرے کا نام فرحان پٹیل تھا، اور تیسرے کا نام جیبریل مختار تھا۔ ان کی عمریں 17، 18، 19 سال تھی۔ اچھا، ایک اطلاع ہے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی سے میں اکثر و بیشتر رابطے میں رہتا ہوں جو برطانیہ کے اندر موجود ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک بچے کی
ابھی میں بچہ ہی کہوں گا اور کیا کہوں ان کو، 17 18 19 سال ان کی عمر تھی، ٹھیک ہے، ایک بچے کی شادی کی تیاریاں بھی چل رہی تھیں، اور پولیس کو دوران تفتیش تحقیق ایک ویڈیو نکلی ہے جو کہ ان تینوں بچوں میں سے کسی ایک بچے کی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہوتی ہے، لیکن یہ اس واقعے سے 2 روز پرانی کی ہوتی ہے۔ یہ ایک گاڑی جو جس گاڑی کے اندر یہ سوار ہوتے ہیں، اس گاڑی کو 122 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلا رہے ہیں۔ سوچئے کتنی خطرناک سپیڈ ہے یہ، لیکن یہ اس واقعے کی نہیں تھی، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے ہیں، ان کو گاڑی چلانے اور بھگانے نہیں، اڑانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اب یہ سامنے سے ریڈ سی لائن جو آ رہی تھی گاڑی، یہاں سے سٹرون آ رہی تھی، بیچ میں ہیڈ آن کلیجن ہوا، اور اتنا خطرناک قسم کا یہ حادثہ ہوا کہ جو گاڑی تھی وہ اڑ کے دوسری طرف آئی۔ مطلب موقع پر ہی جتنے لوگ سامنے بیٹھے تھے، جو لڑکے بیٹھے تھے نا 17 18 19 سال کے، ان میں 2 آگے بیٹھے تھے، ایک پیچھے بیٹھا تھا، وہ تو موقع پر ہی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، موقع پہ ہی چلے گئے۔ ایک شخص جو کہ روزی کما رہا تھا، روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ یہ پورا جو واقعہ ہوا ہے نا گریٹر مینچسٹر بولٹن، اس کا جو ویگن روڈ ہے جہاں کی سپیڈ لمٹ 30 ہے، وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے پیچھے پچھتاوے کے، افسوس کے تو اور کچھ نہیں ہے۔ اکثر لوگ نا اس سارے معاملے کے اندر کہتے ہیں کہ جناب والدین اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا، میں بھی کہیں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کے والدین ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے بچوں کی اس لاپرواہی کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوں گے، لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ میرے ذہن کے اندر سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ جواب دیجیے گا۔ چاہے انسان ارب پتی کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں نا یار امیر زادے کا بیٹا امیر زادہ تھا، پاکستان میں تو بڑا کامن ہے یار، ایک جج کا بیٹا 15 سال کا بیٹا گاڑی لے کے V8 لے کے روڈ پر نکل جاتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ بات، اور آسانی سے اس کو وہ اپنی گاڑی کے نیچے 2 لڑکیوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ اسلام آباد کا یہ واقعہ ہے، جج کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹنگ جج کا، سٹنگ جج کا بیٹا، 15 سال کا بیٹا جس کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، وہ ریڈ زون میں گاڑی لے کے نکلتا ہے اور اپنی گاڑی سے 2 لڑکیوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ 2 دن کے اندر اس کے گھر والے، لڑکیوں کے گھر والے، اس لڑکے کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 دن بھی یہ بندہ جیل میں نہیں گزارتا۔ ایک ایسی شخصیت کا بیٹا جس کا کام ہے عوام کو انصاف فراہم کرنا، اس نے اپنے بچے کو کس طریقے سے، کہتے ہیں نا دودھ میں سے مکھی کی جیسے نکالتے ہیں ویسے نکال دیا انہوں نے اس سارے معاملے کو۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، جو میں سوال آپ سے کر رہا تھا، کہ کون سے باپ یہ چاہتا ہوگا کہ اس کا بچہ اس طرح کے حادثے میں جان کی بازی ہار جائے؟ یہ جو نوجوان نسل ہے نا، وہ اکثر و بیشتر گاڑی نئی نئی چلانا سیکھتے ہیں، نئی نئی چلانی آتی ہے، اسکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اڑانے کی کوشش کرتے ہیں گاڑی، اور میں آپ کو شاید گارنٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، ان کے والدین بھی ان کی اس حرکتوں سے شدید چڑھتے ہوں گے، ان کو شدید الجھن ہوتی ہوگی کہ ان کے بچے یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اور اوبیسلی بچے نہیں سنتے ہوں گے۔ پاکستان کا کلچر، پاکستان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اور انگلینڈ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر آپ بچوں کو ایک حد تک لمٹ سے منع کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ان کے ساتھ ایگریسو نہیں ہو سکتے، آپ ان کو ایگریسولی منع نہیں کر سکتے، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، اپنی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، تو ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں جا کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا معاملہ الگ ہے، پاکستان میں آپ اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، ان کو گاڑی نہیں دے سکتے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر تو بھائی گاڑی لینا بھی مشکل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری کی ساری پیسے جمع کرانے کے بعد ہی گاڑی نکالنی ہے۔ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پوری کی پوری قیمت ادا کی، اس کے بعد آپ نے گاڑی نکلوائی۔ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یار 100 پاؤنڈ دے دیں، 150 پاؤنڈ، 200، 250، 300 پاؤنڈ دے دیں، اس کے بعد مہینہ دیتے رہیں اور آپ گاڑی نکال لیتے ہیں، کوئی ایزیلی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو نہ باپ کی پرمیشن کی ضرورت، نہ ماں کی پرمیشن کی ضرورت، نہ باپ کو بتانے کی ضرورت اور نہ ماں کو بتانے کی ضرورت، اور گاڑی آپ لے کے دندناتے میں گھومیں۔ ہاں آپ پل اوور ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ ہو جائے، لیکن اس وقت جب آپ کو پکڑا جائے گا۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کو کوٹ کرنے کا مقصد، اس واقعے کو بتانے کا مقصد، آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یار دیکھیں، انسان کی جان جیسے جانی ہے ویسے جانی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات۔ انسان نے کب آخری سانس لینی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، کب کس طریقے سے کس انسان کو اس دنیا سے جانا ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن بڑا ہی افسوسناک مرحلہ تھا جب مسروب علی صاحب، جو کہ رزق حلال کما رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے کما رہے تھے، وہ بڑے
کہتے ہیں نا ان کی غلطی نہیں تھی اس سارے معاملے میں. جو فی الحال چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں, میں یہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو گئی, اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, لیکن آبویسلی ابھی فی الحال جو پتا چلا ہے کہ وہ اپنی لین کے اندر تھے, ود ان دا اسپیڈ لمٹ تھے, کیونکہ ایک شخص اسپیڈ سے زیادہ گاڑی چلانے کو پسند ہی نہیں کرتا تھا, پھر کسٹمر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی جان چلی گئی. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.